السلام علیکم، میرا نام صدام ہے اور آج میں ڈرامہ اندر سبھا کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس ڈرامے میں ٹوٹل 8 کردار ہیں اور اس میں مرکزی کردار سبز پری ہے۔ سبز پری ایک بار اڑتے ہوئے اختر نگر کے لال محل پر گلفام کو سوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ گلفام ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل انسان ہے۔ وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور گلفام کے ہاتھوں میں اپنا سبز چھلا جو ہے وہ باندھ کے چلی آتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ راجہ اندر کی ایک سبھا منعقد ہوتی ہے۔ راجہ اندر سبھا میں آنے کے بعد پریوں کو گانے اور رقص کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ پخراج پری، نیلم پری اور لال پری تینوں پریاں باری باری سے آ کر مختلف چیزیں جیسا کہ گانے اور ناچنے کے بعد راجا کی بغل میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ آخر میں جب سبز پری کی باری آتی ہے سبھا میں گانے کا تو راجا کو نیند آ جاتی ہے اور وہ اپنے تخت پر سوار ہو جاتا ہے۔ سبز پری راجا کو سوتا ہوا دیکھ کر موقع کو غنیمت سمجھ کر باغ میں جا کر کالا دیو سے گلفام کو اٹھا لانے کو کہتی ہے۔ وہی گلفام جسے اختر نگر کے لال محل کی چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی تھی، لہذا کالا دیو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گلفام کو سوتا ہوا اٹھا لاتا ہے۔ سبز پری جب نیند سے اسے جگاتی ہے تو جاگنے کے بعد اجنبی لوگ اور اجنبی مقام کو دیکھ کر گلفام بہت گھبراتا ہے۔ سبز پری اسے تسلی دیتی ہے اور ایک دوسرے کا پھر تعارف ہوتا ہے تو سبز پری اسے بتاتی ہے کہ راجہ اندر کی سبھا میں ناچنا گانا میرا کام ہے۔ پھر دونوں میں اظہار عشق ہوتی ہے۔ شہزادہ گلفام اس کے عشق کو اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ اسے اندر کی سبھا دکھلائے جس کا اس نے دنیا میں بہت نام سنا ہے۔ تو سبز پری جو ہوتی ہے وہ سبھا کے خطرات اور اسے آگاہ کرنے لگتی ہے اور وہاں جانے سے منع کرتی ہے، لیکن شہزادہ ضد کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ میں گلا کاٹ کر مر جاؤں گا۔ آخرکار سبز پری مجبور ہو کر اسے اندر کی سبھا میں لے جاتی ہے اور لے جانے کے وقت سبز پری سبھا میں موجود تمام لوگوں سے چھپا کر پیڑوں کی آڑ میں چھپا دیتی ہے اور خود ناچنے گانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو اتفاقاً لال دیو گلفام کو پیڑوں کی آڑ میں چھپا ہوا دیکھ لیتا ہے اور راجا کو خبر کر دیتا ہے۔ تو وہ بہت غضبناک ہوتا ہے کیونکہ پرستان میں انسان نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ساری حقیقت معلوم کر لینے کے بعد گلفام کو قاف کے اندھے کنویں، یعنی ایک کنواں رہتا ہے جس کا نام رہتا ہے قاف، اس اندھے کنویں میں قید کرنے اور سبز پری کو بال اور ان کے پر نوچ کر سبھا سے نکال دینے کا حکم دیتا ہے۔ اب سبھا سے نکالنے کے بعد سبز پری جوگن کا بھیس بنا کر گلفام کی تلاش میں ادھر ادھر درد بھری گیت گاتی ہے اور بھٹکتی پھرتی ہے۔ لہذا کالا دیو راجہ اندر کو خبر دیتا ہے کہ پرستان میں ایک جوگن آئی ہے جو حسن و جمال میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ گانے میں بھی بے مثال ہے۔ لہذا راجہ اندر گانوں کا رسیا ہوتا ہے، یعنی عاشق ہوتا ہے، تو اسے فوراً سبھا میں لانے کا حکم دیتا ہے۔
وہاں راجا کی فرمائش پر وہ گانا سناتی ہے۔ راجا خوش ہو کر سبز پری کو انعام دیتا ہے، جسے لینے سے سبز پری انکار کر دیتی ہے اور وہ دوسرا گانا شروع کر دیتی ہے۔ راجا پھر اسے انعام دیتا ہے، پھر وہ لینے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ سبز پری کو منہ مانگا انعام چاہیے تھی، لہٰذا راجا جو ہوتا ہے وہ منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ تبھی جوگن گلفام کو مانگ لیتی ہے۔ اب راجا پہچانتا ہے کہ یہ تو سبز پری ہے، پھر اپنی غلطی پر پچھتاتا ہے، لیکن چونکہ وعدہ کر لینے کی وجہ سے گلفام کو سبز پری کے حوالے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب کالا دیو گلفام کو کنویں سے نکال کر سبز پری کے حوالے کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ایام جدائی کے حالات دریافت کرتے ہیں، پھر سبز پری گلفام کے گلے میں بانہ ڈال کر اور تمام پریوں کو ساتھ لے کر مبارکباد گاتی ہے، اور یہیں ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔